خان صاحب نے کہا ہے یہ میرے لیے جہاد ہے اور تمہارے لیے بھی یہ جہاد ہونا چاہیے. جب تک آپ اس تحریک کو جہاد نہیں سمجھیں گے آپ کو کامیابی نہیں ہوگی. خان صاحب نے کہا ہے ایک قوم بن کر نکلنا ہوگا. جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے، اپنے اختلافات ختم نہیں کریں گے، ہمیں کامیابی نہیں ہوگی. آپ نے سب اختلافات ختم کر کے اس تحریک کو جہاد سمجھنا ہے. دیکھیں بھائیوں میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے ایک ہونا پڑے گا. سب اختلافات ملتوی کر دیں اپنے. جب آپ کا خان، آپ کا لیڈر رہا ہو جائے تو پھر اختلافات شروع کر دیں، لیکن خان کے لیے ایک ہو جائے، ایک ہو کے رہائی کے لیے نکلنا پڑے گا. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ التوبہ میں ذکر کیا ہے کہ 8 چیزیں تمہیں جہاد سے روکیں گی. تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہاری مال جو تم نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، تمہارے کاروبار، تمہارے محل. اگر یہ چیزیں تمہیں جہاد سے اور اللہ کی راہ میں نکلنے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں نکلنے سے روکتی ہیں، ان کی چاہت تمہیں گھر بیٹھاتی ہیں اور تم نہیں نکلتے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بیٹھے رہو گھر میں اور انتظار کرو کہ میرا عذاب تم پہ آ جائے. قربانی دینی ہوگی، قربانی کے بغیر آزادی نہیں ملے گی. کیا آپ اس غلامی کو آپ نے قبول کر لیے؟ کیا آپ کریں گے قبول؟ ہم نے نہیں کرنا. ہم لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. ہم صرف اللہ کی غلامی مانتے ہیں. ہم کسی باہر کے ممالک کی ڈکٹیشن نہیں مانتے. ہم صرف قرآن اور سنت پر چلنے والے ہیں. ہمیں ہمارے لیڈر عمران خان نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سکھایا کہ غلامی صرف اللہ کی غلامی. اس نے ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب سکھایا. اس نے ہمیں ریاست مدینہ کا مطلب سکھایا. آپ اس کو جہاد مانتے ہیں؟ کیا ہم خان کی رہائی اور اس حقیقی آزادی سے پہلے گھر جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. ہم آزادی لے کر رہیں گے. 2 سال سے وہ قید ہے، وہ آپ کے لیے قید کاٹ رہا ہے، وہ اس قوم کی آزادی کے لیے قید کاٹ رہا ہے. وہ اپنے لیے نہیں کاٹ رہا، وہ 2 منٹ میں باہر آ سکتا ہے، وہ تو شہزادوں کی طرح رہتا ہے. لیکن آپ کے لیے وہ 2 سال سے قید میں ہے کہ یہ قوم آزاد ہو جائے. اس قوم کی، میری اور آپ کی آزادی کے لیے وہ بندہ قید کاٹ رہا ہے. وہ دماغ اور دل سے آزاد ہے، اس کو اللہ نے آزاد کر دیا ہے. لیکن یہ قوم آزاد ہو کے بھی غلام ہے، کیونکہ ہمارے اوپر طاقتور ہے چند جو ہمارے فیصلے کرتے ہیں. اب وہ نامنظور ہے ہمیں. ہم اب اپنی آزادی لے کر گھر جائیں گے. عمران خان کیوں آپ کے لیے ضروری ہے؟ 7 روپے یونٹ بڑھ گئی ہے پچھلے ہفتے. کیا آپ پہ نہیں ہے یہ اثر؟ کیا یہ غریب کی کمر نہیں توڑی جا رہی؟ بے روزگاری عروج پہ ہے. پاکستان سے 30 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے چلا گیا ہے روزگار کے لیے باہر کے ملکوں میں. اور جس طریقے سے پاکستانی باہر جاتے ہیں کشتیوں پہ، بچارے رستے میں اپنی زندگیاں بھی گوا بیٹھتے ہیں. اتنے برے حالات ہیں ہمارے ملک کے. غربت عروج پہ ہے. آٹا، شوگر، چینی مافیا ہماری کمر توڑ دی ہے انہوں نے. یہ سب چیزیں غریب پہ اثر کرتی ہیں. اب بتائیں کیا خیبر پختونخوا میں امن ہے؟ کیا پاکستان میں امن ہے؟ بلوچستان میں ہے؟ یہاں پہ ہم آتے ہیں، کوئی کہتا ہے مغرب سے پہلے چلے جائیں، کوئی کہتا ہے شام کو نہ آئیں، صبح آئیں. یہ کس طرح کے ہمارے حقوق ہیں؟ امن ہمارا بنیادی حقوق ہے. ہمیں ہر حال میں امن چاہیے، ہر حال میں ہمیں امن چاہیے. امن ہوگا تو صحت ہوگی، تعلیم ہوگا، غربت نہیں ہوگی، لوگ یہاں پہ آ کے کاروبار کریں گے. لیکن امن نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہاں پنجاب ہے، وہاں پہ ایک CCD فورس بنا دی ہے. وہ سارا دن PTI کے جھنڈوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. صرف وہ PTI کے لیے بنائی ہے. ایک نئی آج کل بنا دی ہے، اس کے اوپر ایک اور پیرا ملٹری فورس، کوئی پیرا فورس ہے پیرا، وہ بھی PTI کو سارا دن چھاپے مارتی ہے. ان کا سارا کام PTI کے ساتھ ہے. اس وقت سب سے بڑی ان کی جو مسئلہ ہے پاکستان کا وہ ان کا PTI کا ہے. باقی یہ کوئی مسئلہ نہیں حل کر رہے. اب آپ کو دیکھیں، جب ہماری حکومت تھی، جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے، 3.5 سال انہوں نے حکومت کی ہے کہ نہیں؟ 1.5 سال اس میں کرونا وائرس رہا ہے. کرونا میں پوری دنیا بند ہو گئی تھی، لیکن تب بھی
पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत की तारीफ हो रही हुई थी कि नहीं? पूरी दुनिया ने तारीफ की थी इमरान खान की कि उसने सबसे अच्छे तरीके से लॉकडाउन किया है। कोरोना के बावजूद हमारी हुकूमत 6.5% तरक्की कर रही थी, महाना सालाना 6.5% एवरेज से तरक्की कर रही थी हमारी हुकूमत। हमारी हुकूमत में अमन था। मुझे याद है मैं वाना गया था, अंगूरंडा, फिर कोयटा, फिर मैं सिंध जाके खुद वापस आया। हमारे साथ एक स्क्वाड नहीं थी, हम खुद गए थे, रात को भी सफर किया हमने बलोचिस्तान में। कोई मसला अमन का नहीं था। इन्वेस्टमेंट आ रही थी पाकिस्तान में, पनाहगाहें बन रही थी, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम गरीबों के लिए बन रही थी, लंगर खाने बन रहे थे। सेहत कार्ड है आपके पास, है ना? किसने दिया था? लेकिन पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में नहीं है इस वक्त सेहत कार्ड। किसान कार्ड बन रहा था, मजदूरों के लिए कार्ड बन रहे थे, एहसास प्रोग्राम चल रहा था। बिजली, पेट्रोल कोरोना की वजह से महंगाई आई थी लेकिन कंट्रोल कर ली, रोक ली थी। हालांकि उस टाइम बहुत लोग शोर मचाए थे महंगाई हो गई, लेकिन इस महंगाई ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारी टेक्सटाइल सनत है वहां पे, उसके लिए मजदूर नहीं मिल रहे थे, मजदूरों की कमी हो गई थी, वहां इतना काम हो रहा था। ये वजह है कि आपका इमरान खान क्यों जरूरी है रिहा कराना, इस वजह से कि उनकी रिहाई जरूरी है, क्योंकि वो आपके लिए जरूरी है, उसके लिए जरूरी नहीं है। तो आखिर में 3 रास्ते हैं, या तो हमें इंसाफ मिल जाए अदालतों से, हम अपना आवाज वहां उठा सकते हैं, या हम पार्लियामेंट में आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि हम जमहूरी पार्टी है, तो वहां मिल रहा है हमें इंसाफ? कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। आखिरी रास्ता सिर्फ एहतजाज का है, पुरअमन एहतजाज करेंगे। और मेरा जो भी खान साहब का हुक्म होगा 5 अगस्त को, या जो भी होगा, हम ये जहाद जारी रखेंगे जब तक खान साहब रिहा नहीं होते। अहद है इंशाअल्लाह। हम लोग पैगाम दे रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को कि जैसा हमने खान दिया था वैसा वापस लेंगे इंशाअल्लाह। एक खराश उस पे पड़ी, हम उसका हिसाब लेंगे, हम 700 दिन का हिसाब लेंगे जो उसको नाहक जेल में रखा है। तैयार है? मैं आपके साथ हूँगा, फ्रंट पे हूँगा, और आप सब निकलेंगे इंशाअल्लाह। हम ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखते हैं, हम सिर्फ अल्लाह की गुलामी मानते हैं, हम किसी बाहर के मुमालिक की डिक्टेशन नहीं मानते, हम सिर्फ कुरान और सुन्नत पर चलने वाले हैं। हमें हमारे लीडर इमरान खान ने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सिखाया कि गुलामी सिर्फ अल्लाह की गुलामी।